جو حدیث ہے اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے ہم پہنچ چکے ہیں 149 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اس درس میں، جو ہفتے میں ایک بار درس ہوتا ہے۔ راوی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے۔ یہ اصل میں دو صحابہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہجرت کی نا صحابہ کرام نے جب ہجرت کی کہاں سے؟ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف، تو جب مدینۃ المنورہ میں پہنچے، جو حضرات مہاجر تھے ہجرت کر کے ان کو کہا گیا مہاجر، ہے نا، اور جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو کہا گیا انصار۔ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے۔ تو ان لوگوں نے مہاجر صحابہ کی بہت مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو عشق نبی کا کس درجے کا تھا۔ اس بات پر بھی تیار ہو گئے کہ حضور نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہیں وہ ایک بیوی کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ مہاجر صحابی اس سے نکاح کر لے گا۔ جس کے پاس دو باغ ہیں وہ ایک باغ وقف کر لے مہاجر بھائی کو۔ جس کے پاس 10 مرلے زمین ہے 5 مرلے وہ مہاجر کو دے دے۔ تو صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں، انصار صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں ملتا ہے کتابوں میں انکار کیا یا اس پر عمل نہ کیا، بلکہ بڑھ چڑھ کر عمل کیا۔ یہ معمولی بات مت ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب ہجرت فرمائی صحابہ نے، تو یہ آسان مسئلہ مت ہے۔ دیکھو نمازیں پڑھنا ٹھیک ہے، قربانی تو لگتی ہے، اتنا نہیں، لیکن یہ جو پیسہ ہے نا، جب پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا، اس میں کشش ہے، انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف، لیکن جب جو یہ نکالتا ہے نا، اس کا مطلب ہے قربانی دینے والا ہے بندہ ہے، نہیں اس کے اندر سچی اللہ کی محبت، نبی کی محبت ہے، یعنی یہ اعلیٰ درجہ مان لیا جائے گا۔ پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے، بیوی کو طلاق دینا آسان نہیں ہے، تو ان کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کے ایک ایک فرمان پر قربان ہو جاتے تھے، ان کو آسان لگتا تھا۔ عشق اس درجے کا ہوتا تھا ان کو کہ وہ ایک جو ہے نا، وہ ایک صحابی کے بارے میں، شاید ابو محذور کے بارے میں، کہ حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا بچپنے میں نا، انہوں نے بال ہی نہیں کاٹے، وہ حصے کاٹا ہی نہیں، کہا کہ اس پر دستے پاک لگائے گا۔ یہ عشق تو کیا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارک آتی ہے، حضور جو ہے مانگ جو نکالی جاتی بالوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زلفیں بھی بڑی رکھتے تھے کبھی کبھار، تو اس میں جو ہے بیچ میں سے حصہ 2 حصے ہوتے تھے۔ ایک صحابی کو کیونکہ کچھ انسانوں کے بال ایسے ہوتے ہیں ان کو نکلتے نہیں ہیں آسانی سے، مانگ نہیں نکل سکتے آسانی سے، اس نے کیا کیا، اب یہ کوئی فرض درجے کی چیز نہیں ہے کہ اس کو عمل کیا، لیکن ان نے کیا بہرحال، ان نے سیخ کو گرمایا اور لگایا ایسے۔ جب یہ لگائیں گے تو پھر تو خود ہی الگ ہو جائے گا، یہ ادھر والا ادھر، یہ کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا یہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، اس طریقے پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ امت کو یہ کرنا ہے، لیکن ان کے عشق کی انتہا کس درجے کا عشق تھا، ضمن بات آ گئی۔ تو یہاں یہ واقعہ جو ہے یہ ہجرت کے موقع کے متعلق ہے۔ مان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ہجرت کے موقع پر یہ بھی کیا، جہاں یہ کہا کہ 2 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دے دو، 2 باغ ہے ایک باغ مہاجر کو دے دو، وہاں یہ بھی کیا کہ ایک مہاجر صحابی کو بلایا، ایک انصار کو بلایا، ایسے بولا آج کے بعد یہ تیرا بھائی ہے، بس جو تیرا بھائی اپنے بھائی کے سلوک ہے وہ اس کے ساتھ کرنا ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھائی چارہ کرایا، ان کو بھائی بھائی بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو حضور نے جمع کیا بولا تم دونوں بھائی ہو، تو ان کا تعلق مزید بڑھ گیا نا، بڑھ جاتا تھا، اس طرح ان کا تعلق بھی بڑھتا تھا۔ پھر جو ہے ہر موقع پر جیسے بھائی بھائی کا خیال رکھتا ہے، بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو بھائی پہنچتا ہے وہاں، بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہاں، ہے نا، بھائی کو کوئی پریشانی ہے تو بھائی وہاں پہنچ جاتا ہے، بھائی کو کوئی خوشی کا موقع ہے تو بھائی پہلے وہاں ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ان کے درمیان محبت بڑھ گئی، تعلقات بڑھ گئی، تو پھر یہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے بیچ میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے ملاقات کے لیے آ گئے، جب میں اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جاؤں گا کیا حال ہے وغیرہ، اس کا واقعہ بیان کہا کہ فزار سلمان و ابو الدرداء،
حضرت سلمان ملاقات کے لیے آئے حضرت ابو الدرداء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرا ام الدرداء متبذلت، لیکن وہاں جب گھر میں پہنچے وہاں ان کی اہلیہ تھی، تو حضرت سلمان کو ان کی اہلیہ پر نظر پڑی تو دیکھا وہ انتہائی پرانے اور پھٹے اور میلے کپڑوں میں ہے، اس کی حالت کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت سلمان نے کہا ما شانک، یہ کیا وجہ کیا ہے، ما شانک یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس حالت میں، یہ اس حالت پر کیوں پہنچ گئی آپ کہ میرے بھائی کی اہلیہ ہے. تو قالت اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، اس نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا اور عورتوں کی طرف کوئی حاجت ہی نہیں، یعنی وہ اتنے عبادت میں منہمک ہو گئے دنیا کو چھوڑ ہی دیا ہے اور عورتوں کو بھی چھوڑ ہی دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادہ تعلقات قائم نہیں کر رہے. فجاء ابو الدرداء، یہ باتیں چل رہی تھی اتنے میں کون آ گئی، ابو الدرداء تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ. فصنع له طعاما، ٹھیک ہے بات ہوئی تو فوراً وہ کچن میں چلے گئی اور اپنے بھائی کے لیے کیا کیا، کھانا تیار کیا. فقال له قل فإني صائم، حضرت سلمان نے کہا اب آپ بھی کھاؤ. نہیں، حضرت ابو الدرداء نے کہا حضرت سلمان سے آپ کھائیے. فإني صائم، میں نہیں کھاؤں گا، آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. قال، حضرت سلمان نے فرمایا ما انا بآکل حتی تأکل، میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے، لہذا آپ کو بھی کھانا ہوگا، وہ تو روزے سے. فلما کان اللیل، تو پھر روایت بات ہے کہ انہوں نے پھر کھایا، انہوں نے کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، پھر وہ میں نے اس حدیث کے ذریعے سے جتنے مسائل نکلتے وہ میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ میں اینڈ میں بیان کر دوں. فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء، تو یہ تو ہو گیا کھانے کا معاملہ. پھر جب رات ہوئی تو ابو الدرداء یقوم، نماز کے لیے چلے گئے. سلمان کو کہا سو جاؤ، میں اور خود نماز کے لیے چلے گئی. سلمان کو کہا نم، آپ سو جائیے، فناما، تو وہ سو گئی. ثم ذهب یقوم، نہیں جب نماز کے لیے چلے گئے حضرت سلمان کو پتہ چلا تو حضرت سلمان ان کے پاس گئے، بولا نہیں چلو سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، آپ سوئیں گے میں تب سوؤں گا. تو حضرت ابو الدرداء سو گئے ان کے کہنے پر. تہجد فنام، سو. ثم ذهب، تھوڑی دیر سوئے نا، پھر اٹھے کہ اب مہمان کو نیند پڑ گئی ہوگی، بھائی کو نیند پڑ گئی ہوگی، میں اٹھ کر، کیونکہ جس کو عبادت کے ساتھ لگن ہو جاتی ہے نا اس کو چین مت ملتا ہے، کیونکہ ان کا ایک اپنا معمول تھا. تو وہ اٹھ کر پھر اٹھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان جاگے، دیکھا وہ پھر کھڑا ہو گئے، یہ پھر گئے ان کے پاس، بولا میں نے کہا سو جاؤ، سو جاؤ ابھی، تو سلا دیا. فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ آیا، قال سلمان، اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے خود. قم الآن، کہا کہ اب اٹھو ابو الدرداء، اب اٹھو. فصلیا جميعا، پھر دونوں نے نماز پڑھی، پھر دونوں نے کیا پڑھی، تہجد پڑھی آخری ٹائم پر. فقال له سلمان، حضرت سلمان نے ان سے کہا ان لربک علیک حق، آپ سمجھا رہے ہیں اس کو، اے ابو الدرداء آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ کو ایک ہی چیز کی طرف ہو گیا ہے، باقی سب چیزوں سے آپ بالکل بیزار ہو، یہ مت کرو. پھر سمجھا رہے ہیں کہ ان لربک علیک حق، ابو الدرداء بے شک آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، جو آپ عبادت کر رہے ہو. لیکن وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کو اپنے آپ کا بھی آپ پر حق ہے. اگر آپ پوری رات عبادت کرتے رہو گے تو پھر نیند کب کرو گے، پھر آپ کی صحت پر اثر پڑے گا، پھر زیادہ دیر آپ عبادت نہیں کر پاؤ گے، موت تک کہاں عبادت کر پاؤ گے، عبادت تو موت تک کرنی ہے نا، حتیٰ یأتیک الیقین، ہے نا، تو یہ کہاں کر پاؤ گے آپ پھر. لہذا آپ کو اپنے جان کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کو اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے آپ کے اوپر. یہ فرما کر کہا فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا جب اتنے حقوق آپ پر ہیں، اللہ کا حق ہے، اپنے آپ کا آپ پر حق ہے، اپنے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، تو ہر حق والے کو حق دو، ہر حق والے کو حق دو. آپ صرف عبادت میں مت لگ جاؤ کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، پتہ چلا
گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو حق ہی نہیں دے پا رہے ہیں، یہ عبادت مطلوب نہیں۔ پھر فرمایا فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں جب پہنچے تو دونوں نے یہ منظر بیان کیا نا، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو دردہ نے ٹھیک کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ فرمایا ہے۔ سلمان نے جو ترتیب عبادت کی بیان کی ہے ابو دردہ، اسی ترتیب پر عمل کرو، جو آپ کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ آج کل بھی ہو جاتا ہے، ہمارے اندر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم مت ہے فرشتے کہ ہمارا ایمان ایک درجے پر رہے گا، ایمان 3 درجے کا ہے نا، فرشتوں کا ایمان وہ ایک درجے پر ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ انبیاء کا ایمان وہ بڑھتا ہی ہے، گھٹتا، اور عام انسان کا ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے۔ جب یہ محنت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، جب محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم تھوڑی سی محنت میں لگ جاتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، لیکن جب بڑھتا ہے اس ٹائم ہوش رکھنی چاہیے، اس ٹائم انسان جب ہوش نہیں رکھے گا تو پھر وہ اتنی عبادت میں لگ جاتا ہے تو حقوق العباد کو چھوڑ دیتا ہے، حقوق العباد کی حق تلفی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اپنے گھر والے بھول جاتے ہیں، پھر اس کو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ کب تک کرتے رہے گا، یہ زیادہ دیر تک نہیں کر پائے گا، تھک جائے گا۔ ہاں بالکل بالکل، لہذا ہمیں عبادت ایسے کرنی اعتدال میں رہ کر، جب اعتدال میں رہ کر عبادت ہوگی تو موت تک ہوگی برابر، اعتدال میں رہ کر عبادت نہیں ہوگی تو کچھ دنوں ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں یہ تہجد بھی پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، اوابین بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، دعائیں بھی کرے گا، اور تلاوت بھی 4 سپاروں کی کرے گا، 1 مہینے کے بعد فرض نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ کیونکہ پیچھے جو روایت پڑھی نا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں جو غلو کرتا ہے، اعتدال سے کام نہیں لیتا ہے، اللہ اجر دینے سے تھکے گا نہیں، لیکن وہی عبادت کرتے کرتے تھک جائے گا۔ پڑھے نہیں ہم نے پیچھے حدیث پڑھی؟ تو اس روایت میں کیونکہ موضوع ہی چل رہا ہے کہ اعتدال، اس لیے اس روایت کا تعلق سیدھا اپنے موضوع کے ساتھ ہے، اعتدال کے ساتھ، کہ عبادت میں اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے، کہ ایسا اعتدال رکھو کہ جو عبادت آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے اب وہ عبادت آپ کو موت تک نہ چھوٹے، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے معمول بنا لیا اپنی زندگی کا، ارادہ کر لیا کہ مجھے 5 ٹائم نماز، فرض نماز پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ ارادہ آپ نے کر لیا، اب آپ کو یہ ارادہ برابر رکھنا ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن میں قرآن کریم کے آدھے صفحے کی تلاوت نہ کروں یا 2 آیتوں کی تلاوت نہ کروں، تو اب آپ جو 2 آیتوں کی تلاوت کنٹینیو کرو گے۔ لیکن اگر آپ نے ارادہ کیا میں نے آج 5 سپارے پڑھنے ہیں، تو ایک دن آج پڑھو گے، زیادہ سے زیادہ ہمت کرو گے 1 مہینے تک، اگر کمال کرو گے، حافظ ہوتا ہے نا، حافظ بونو تو پانو، حافظ شروع تلاوت کرنے سہل بارے زیادہ مشکل، مجھے بھی کبھی کبھار جوش آتا ہے، میں منزل پڑھتا ہوں، منزل 7 سپارہ، لیکن جب یہ اس پر میں عمل کرتا تھا پھر جو 1 سپارہ ہوتا تھا نا روز کو وہ بھی چھوٹ جاتا تھا، لیکن جب میں نے شیڈول بنایا کہ میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 سپارے، یہ شیڈول کنٹینیو رہ رہا ہے، تو یہ عبادت زیادہ پسند ہے اللہ کو، ومقال وہ والی بات جو حدیث بھی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک تمام عبادتوں میں سب سے محبوب عبادت وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ تو یہ روایت تھی بخاری شریف میں۔ اس روایت کے ذریعے سے جو مسائل جو ہے میں نے جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں میں نے، سب سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی ہجرت کے موقع پر، جہاں بہت سارے کام کیے حضور نے، صحابہ کو ہدایت دی، وہاں یہ کام بھی کیا کہ مہاجر اور انصار صحابی کو بلایا، بولے یہ طرح بہی آج کے بعد، ہے نا۔ دوسرا کام یہ کہ ما شأنک متبذلۃ، جو ابو دردہ کی بیوی کو کہا۔ اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ غیر محرم سے بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے، بوقت ضرورت، غیر ضروری طور پر نہیں، بوقت ضرورت غیر محرم سے بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت سلمان کس سے کر رہے بات، سمجھ لو اپنی بھابھی سے، تو بھابھی غیر محرم ہے نا، وہ محرم نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابو دردہ کی بیوی نے کہا کہ ابو دردہ کی اتنی حالت ہو گئی، عبادت کے ساتھ اتنے جڑ گئے ہیں کہ اب ان کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں رہی،
تو پتہ چلا کہ انسان کو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے زندگی میں. دونوں میں افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کہ بعض حضرات دپن تمہیں دپے نماز کی شکن پڑھا تمہیں کیا نماز پڑھ میں عیال پالن کو جہاد عیال پالن چھ نماز یہ دلیل نہیں ہوگا. عیال پالن چھ نماز. اب اگر نماز سے تو روز شام کیا کھین مین بچ یہ دلیل ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ اس کی کم عقلی ہے. اس کو جو اسلام نے ترتیب دی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی دلیل بنانا ہے تو پھر تو یہ دین مذاق بن جائے گا. پھر ہر ایک کو اپنا اپنا عذر ہوگا, بولے گا میں تو یہ کر رہا ہوں جیسے ساری عبادت اسی میں آ گئی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سامنے رکھ کر جو ہے زندگی گزارنی ہے, اعتدال پسند بننا ہے. مطلب یہ ہے وہ اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے. چوتھی چیز, نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑنا جائز ہے. نفلی روزہ کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے نا, اب مہمان آ گیا تو مہمان اسی میں خوش ہے کہ یہ میزبان بھی میرے ساتھ کھائے نوش فرمائے. اب یہ روزہ لے کر بیٹھ گیا تو مہمان اس طریقے سے ہو سکتا ہے اچھی طریقے سے نہ کھائے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اگر میزبان کو لگے کہ نہیں مہمان کے ساتھ مہمان کی دلجوئی کے لیے مہمان اچھے سے کھائے, یہ تکلف نہ کرے, تو پھر اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے. نفلی روزہ توڑ دینا چاہیے. لیکن نفلی عبادت کے مطلب چونکہ اصول یہ ہے کہ نفلی عبادت جب تک شروع نہیں کی ہے تب تک وہ نفل ہے, تو وہ تو اس پر فرض واجب ہے. لیکن جب نفلی عبادت شروع کی جاتی ہے اس کے بعد جب اس کو توڑا جاتا ہے تو اب وہ واجب ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے نفل نماز پڑھی نا, اب آپ نے بیچ میں توڑ دی, سلام سے پہلے توڑنی پڑی آپ کو. تو جب آپ نے نفل شروع نہیں کیے تھے تب آپ پر واجب, لیکن آپ نے شروع کیا بیچ میں آپ کو توڑنی پڑی تو اب آپ کو وہ بعد میں اس کو قضا کرنا ہے, اس نفل کو قضا کرنا ہے. ہاں آپ کو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے نفلی روزہ ہے, آپ پر واجب تھا نہیں لیکن آپ نے رکھا, کیونکہ غیر واجب کو آپ نے واجب قرار دیا شروع کر کے. لہذا اس لیے کہ مہمان کی وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ یہ توڑ دے, بعد میں اس کو کیا کرے, قضا کرے. اچھا لیکن سے محدثین کرام کی قضا لازم ہے اس کی. پوچھم چیز فرمو حضرت سلمان ابو درداء نصیحت چھس کر لأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا. یس کہ ابو درداء حضرت سلمان چھ نصیحت کرن ابو درداء کہ صرف اللہ تعالیٰ سندے حق چھ ژے پٮ۪ٹھ کینٛہہ, یم اللہ تعالیٰ ہن ژے پٮ۪ٹھ پنٕنۍ حق تھٲے تمی اللہ تعالیٰ تھٲیی پنن بندن ہٕنٛدۍ حق تہِ ژے پٮ۪ٹھ. لہذا یتھ کن ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوق چھُکھ ادا کران, خوف چھی کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوق اگر ادا گژھن نہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ رٹیم, تِتھے پٲٹھۍ گژھِ ژےٚ اندر یہ خوف تہِ آسُن کہ یمن بندن ہٕنٛدۍ حقوق اللہ تعالیٰ مےٚ پٮ۪ٹھ تھٲے اگر تم ادا گٔے نہٕ کینٛہہ توتہِ رٹہِ اللہ تعالیٰ. لہذا حقوق العباد تہِ کر ادا, حقوق اللہ تہِ کر ادا. لأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. اچھا شیم چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمو حضرت سلمان متعلق لاسٹ جب دشوے گئے نبی رحمت اللہ مجلس میں فرمو کیا, سلمان نے سچ فرمایا. ات متعلق سے الگ الگ الفاظ میں کہ حضور حضرت فرمو سلمان افقہ منک, اے ابو درداء سلمان آپ سے زیادہ سمجھدار نکلے, یعنی فقیہ نکلے. فقیہ کیا مانا, سمجھدار. آپ بھی میرے صحابی ہیں, یہ بھی میرے صحابی ہیں, لیکن جہاں پر جیسے حضرت سلمان نے آپ کو نصیحت کی عبادت کے متعلق, تو اس سے مجھے پتا چلا کہ سلمان افقہ منک, سلمان آپ سے کیا ہے, سمجھدار ہے, فقیہ ہے. اور دوسرا فرمایا صدق سلمان, سلمان نے کیا فرمایا, سچ فرمایا. اور تیسرا ہے لفظ جو حضور نے فرمایا, جو آیا کہ شاید یہ فرمایا فقال نبی مثل ما قال, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو حضرت سلمان نے فرمایا. کہ حضرت سلمان نے کہا تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے, تیرے اپنے آپ کا تجھ پر حق ہے. ہاں, اور حضور نے بھی یہی فرمایا ابو درداء کو کہ جب حضرت سلمان نے ابو درداء کی ساری ڈیٹیل حضور کے سامنے لائی تو حضور نے پھر نصیحت کی ویسے ہی جیسے حضرت سلمان نے نصیحت کی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھی وہ روایت جو بخاری شریف کے اندر تھی, اس کی تفصیل جو میں نے تھوڑی سی پوائنٹ کے حساب سے نوٹ کی تھی. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.